مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں تصور خان ٹی کے یوٹیوب چینل سے ہم ٹروتھ آف ریولیشنز کے سلسلے کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے اس سے پہلے 7 چرچز کو دیکھا، اور آج جو ہے ہم فلیڈیلفیا کے چرچ کو دیکھیں گے۔ اور ہم نے پیچھے دیکھا کہ ہر چرچ میں ایک یونیک قسم کی کوالٹی کو سامنے رکھا گیا ہے، ان کی خوبیاں اور کمیاں بیان کرتے ہوئے انہیں درست کرنے کی ہدایت اور پھر انعام یعنی ریوارڈ کا بھی وعدہ کیا گیا ہے۔ اور خدا کے وعدے سچے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے خداوند سچائی کے خداوند ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ آج ہم 7 چرچز کو لکھے گئے پیغام میں سے دیکھ رہے ہیں۔ فلیڈیلفیا کو لکھے گئے زندگی بخش اور نجات بخش پیغام کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ کلیسیا خداوند یسوع مسیح کے الوہی پیغام کو بشارتی جدوجہد کو ایک نیا رنگ دے کر پھیلانے میں سرگرم کلیسیا ہے۔ ہم نے گزشتہ لیسنز میں دیکھا کہ تھیوترا کی کلیسیا بالکل زمانے کے رنگ میں رنگی گئی۔ بعض ازاں سردیس کے زمانے میں کلیسیا کی جزوی واپسی ہوتی ہے، لیکن کلیسیا کو مکمل طور پر اوپر لانے میں فلیڈیلفیا کا کردار انتہائی اہم ہے۔ یہ سمرانے کے بعد دوسری کلیسیا ہے کہ جس سے خداوند یسوع کو کوئی شکایت نہیں ہے۔ اس کے گرد کلیسیاں دنیاوی رنگ میں رنگ چکی ہیں، لیکن فلیڈیلفیا میں کوئی آلودگی نہیں ہے۔ فلیڈیلفیا کا سردیس سے 30 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع کلیسیا ہے۔ یہ اس کا محل وقوع ہے۔ یہاں کی آبادی انتہائی کم تھی کیونکہ یہ علاقہ مسلسل زلزلوں کی زد میں رہتا تھا۔ 1798 سے لے کر 1906 تک کا عرصہ کلیسیا کے لیے انتہائی اہم ترین محبت و برا عرصہ بننے لگا، جس کی بنیاد مارٹن لوتھر نے 15ویں صدی میں رکھی۔ چرچ بڑھتا گیا، جو چرچ آف انگلینڈ، میتھیو اور دیگر چرچز پروان چڑھے، اور پوری دنیا میں مسیحیت بڑھتی چلی گئی۔ یہ سب ریفارمیشن والے چرچز تھے۔ اسی زمانے میں بھائی چارے کی جو محبت تھی اسے مشنریز کا عرصہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مفکرین کا کہنا ہے کہ مشنریز کی ابتدا 18ویں صدی میں ہوئی، اس سے قبل مشنریز نہیں تھے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ مشنریز کی ابتدا تو پولس رسول کے زمانے ہی سے ہو گئی تھی۔ پھر 18 سے 1850 تک بڑی 50 مشنیں قائم ہوئیں، اور 1854 سے 1900 تک 54 بڑی مشنری گروپس جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، اور 1950 تک 44 مشنریز مزید ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ اب فلیڈیلفیا کی کلیسیا جو بھائی چارے اور محبت کے نام سے ہی قائم ہوئی، یسوع مسیح کی عین تعلیمات کے مطابق تھی، کیونکہ میرے اور آپ کے مسیح محبت ہی سے دنیا کو بچانے کے لیے آئے تھے، اس لیے وہ ہمیں بھائی چارے اور بھائی کے لقب سے نوازتے ہیں۔ پولس رسول بھی فرماتے ہیں کہ سب چیزیں مٹ جائیں گی لیکن محبت باقی رہے گی۔ ساتھیوں، محبت ہی بھائی چارے کا نشان ہے، اور مشنریوں نے اسی محبت کے بلبوتے پر دنیا میں مسیحیت کے جھنڈے کو بلند کیا۔ پولس اور دیگر رسولوں کی طرح دیس دیس جا کر اپنوں سے دور ہو کر انہوں نے مسیحیت کی محبت اور بھائی چارے کو عام کیا۔ ان سب میں سے ہزاروں مشنری ایسے بھی تھے کہ جو پھر کبھی واپس اپنے وطن نہیں لوٹ سکے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دنیا میں سوشل ورک یا سماجی بہبود کے کاموں کو فروغ دیا۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں فتوحات کی یعنی افواج، تو ان کی پشت پر یہی مشنری تھے جو افواج کے اندر بھی ہوتے تھے اور مفتوح علاقوں میں بھی مسیحیت کے فروغ کے ساتھ ساتھ میڈیکل، ایجوکیشن اور دیگر سہولیات کو فروغ دیتے تھے۔ لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا، وہ اپنی جان پر کھیل کر یہ ذمہ داریاں نبھاتے تھے۔ انہوں نے مسیحیت کی برادرانہ محبت کو پوری دنیا میں دکھایا۔ اب 7 اور 8 آیت اہم، اور پھر تعارف بھی بہت اہم ہے۔ پھر خداوند بہت سی اہم ترین تسلی بھرے کلمات فرماتے ہیں فلیڈیلفیا کی کلیسیا کو، کہ جس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ یہ اہم ترین آیت ہے۔ اس کو ڈیکوڈ کریں گے تو آپ سننے والوں کے دل خوشی و سرشاری سے معمور ہو جائیں گے۔ یعنی اگر آپ پرانے وقتوں کی بات کریں تو بیشتر ملکوں میں ڈکٹیٹرشپ تھی۔ روس، رومانیہ اور اس طرح کے دیگر ممالک میں مسیحیت کا نام لینے کا مطلب موت ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں کمیونزم، فاشزم اور دیگر نظام دنیا میں در آئے تھے، اور عوام کی زندگی کو اجیرن بنا کر رکھ دیا گیا تھا۔ یہ صورتحال کلیسیا کے لیے انتہائی خراب تھی۔ اب خداوند یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ جسے میں نے بند کیا اسے کوئی کھول نہیں سکتا، اور جسے میں کھولوں اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں ہی
تھے، یعنی یشعیاء 46 باب میں خدا نے بڑی تفصیل سے فرمایا کہ میں نے ہی اخسوروس بادشاہ کو بلندی بخشی، یعنی بائبل میں یہ فرمایا گیا کہ دارا بادشاہ کو خدا ہی نے سربلندی بخشی تھی۔ اب ہمارے ایمان ہے کہ ہمارے خدا جو فرماتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے، تو ایسے میں کوئی حکمران اور نظام اپنے ملک کے اندر مسیحیت کے پرچار کو بند نہیں کر سکتا۔ وہی خداوند ہے کہ جو اس سلسلے کو بند اور کھول سکتے ہیں۔ ہر ملک کے لیے ایک نظام خداوند نے مقرر کیا ہے، اس لیے ہماری جرت نہیں ہے کہ ہم خداوند سے سوال کر سکیں۔ خداوند خود ہی یشعیاء میں فرماتے ہیں کہ کیا مٹی کمہار سے کیوں کر کہہ سکتی ہے، یعنی کہ تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا۔ اسرائیل کیونکہ مصری غلامی میں 400 سال تک رہے تھے، اور یہ خداوند کا اہم فکری نظام تھا، کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ ابھی تک کنعان اتھر کا پاپ ابھی تک بھرا نہیں تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے خاتمے کے بعد ہی اسرائیل نے کنعان میں آنا تھا، اور ان 40 سالوں کے لیے خداوند نے اپنی ایک پلاننگ کر رکھی تھی، کیونکہ اسرائیلی کنعانیوں کو دیکھ کر ڈر گئے اور انہوں نے کنعان میں آنے کو اپنے لیے خطرہ سمجھا۔ سو خداوند نے ان 40 سالوں میں ان دیو کامت کنعانیوں کو مارا، اور جب اسرائیلی وہاں دوبارہ آئے تو وہ وہاں پر نہیں تھے، یعنی ان کا خاتمہ ہو چکا تھا، لیکن لہٰذا جب وہ واپس آئے تو خداوند کا کام شروع ہوا، یعنی چابی خداوند ہی کے پاس ہے، وہی بند کرتے ہیں وہی کھولتے ہیں۔ اگر دنیا میں کہیں بھی خداوند اور اس کے جلالی بیٹے یسوع المسیح اور روح پاک کی تعلیم پر پابندی عائد کی جاتی ہے تو وہ خداوند ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور آج بہت سے ممالک ہیں کہ جہاں مسیح تعلیم کی آزادی ہے، کیونکہ کچھ عرصہ قبل وہاں ایسا کچھ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اس کے بند کیے ہوئے کو نہ کوئی کھول سکتا ہے اور نہ ہی اس کے کھولے کو کوئی بند کر سکتا ہے۔ 70 سال کی غلامی اور اسرائیلیوں نے بابل میں گزاری۔ اسرائیل اور ہیکل ویران اور تباہ حال تھی، لیکن پھر دارا بادشاہ اور اس کے ناظموں کے دل میں خداوند نے ڈالا، اور انہوں نے بنی اسرائیل کے سرداروں اور سردار کہن کو اجازت دی، بلکہ مال و اسباب بھی دیا کہ وہ جا کر دوبارہ خداوند کی ہیکل اور شہر کو تعمیر و مرمت کریں۔ اسرائیل کے گناہوں ہی کی وجہ سے خداوند نے انہیں اسیری میں ڈالا، اور انہی کے حکم سے آزادی ملی۔ اب آگے بڑھیں تو خداوند یسوع فلڈیلفیا کی کلیسیا کے اچھے کاموں کی تعریف کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا اور میرے نام کا انکار نہیں کیا، یعنی اس کلیسیا نے خداوند کے کلام کو تھامے رکھا ہے اور اس کے نام کا انکار بھی نہیں کیا بلکہ کلام پر عمل کیا ہے۔ اور جو کلیسیا خداوند کے کلام کو تھامے رکھتی ہے اور اسی کے بند دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ آیت کو دیکھیں تو فرمایا گیا ہے کہ دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے اور کوئی اسے بند نہیں کر سکتا۔ یہ دروازہ فردوس میں کھلا ہے۔ 16ویں صدی میں کنگ جیمز کا انگلش ورژن ہمارے پاس آیا تھا، پھر بتیرے آتے چلے گئے۔ ایک خاص بات آگے بھی ہے اور وہ ہے صبر۔ آیت 10، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں پر آنے والا ہے۔ صبر یعنی آج کسی میں صبر نہیں، کوئی صبر کرنا ہی نہیں چاہتا۔ کبھی مائیں بڑے چاؤ سے اپنے بچوں کے لیے کھانے بناتی تھی، اسکول کے لیے لنچ تیار کیا جاتا تھا۔ آج چونکہ صبر نہیں ہے اس لیے نوڈلز ٹائپ کی چیز جو 1 منٹ میں تیار ہو جائے اسے ناشتے میں دے دی جاتی ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس سے ان کی صحت اور ذہنی صلاحیتیں دونوں تباہ ہو رہی ہیں۔ لنچ کی بجائے پیسے دے دیے جاتے ہیں کہ اسکول سے کچھ خرید کے کھا لینا، اس بات کے قطع نظر کہ بچے وہاں کون سے پاپڑ یا ایسی کون سی چیزیں کھائیں گے۔ یہی حال کلیسیا کا ہے، وہ جلدی میں ہوتی ہے، چاہتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں عبادت ختم ہو جائے۔ یہاں ایک بات کہوں کہ خدا اور انسان کے بنائے ہوئے اور ڈیزائن کیے ہوئے کاموں میں بہت فرق ہے۔ 6000 سال پہلے خداوند نے بچے کی پیدائش کے لیے 9 مہینے کا وقت مقرر کیا، وہ آج تک قائم ہے۔ فلکیات میں جو کچھ ہے وہ اسی طرح سے چل رہا ہے، انسان اپنی رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ کبھی دیکھیں کہ 256 KB سے شروع ہو کر 50 اور 500 اور 1000 MB آیا، پھر GB کی دوڑ شروع ہوئی، آج 5 اور 6 GB تک بات چلی گئی۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نیٹ کی اور وقت کی رفتار کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ خداوند نے چاند، سورج اور زمین اور دیگر سیاروں کی ایک سپیڈ مقرر کر رکھی ہے، ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ جس دن اس میں فرق آ گیا وہی قیامت ہوگی، لیکن انسان سپیڈ کا عادی ہو چلا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس میں صبر نہیں ہے۔ ایک مثال ہے کہ جب 256 KB کا کمپیوٹر تھا تو بٹن دبا کر انتظار کرتے رہتے تھے کہ کب یہ آن ہوگا، کب پروسیسر جو ہے وہ کام کرنا شروع کرے گا۔ آج ہمارے ہاتھوں میں 8 GB ریم
موبائل کی صورت میں، لیکن ہم اس پر بھی مطمئن ہیں، اور یہ تو بہت اکثر کہتے ہیں کہ یہ تو بہت آہستہ ہے، یہ سلو کیوں ہے؟ کیونکہ صبر نہیں ہو رہا ہے۔ مسیح جیسی کلیسیا چاہتے تھے، یہ فلڈیلفیا ایسی ہی ایک کلیسیا، یعنی صبر کرنے والی۔ خدا ہم جانتے ہیں کہ کب کس کو کیا دینا ہے، اس لیے پطرس کہتے ہیں کہ جب تک مل نہیں جاتا صبر کیے رہو، صبر کرنا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کو خدا نے کہا کہ تیری اولاد بے شمار ہوگی، لیکن اسحاق 25 سال بعد پیدا ہوا، پھر اسحاق سے 20 سال بعد بیٹا پیدا ہوا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فلڈیلفیا ایک آئیڈیل کلیسیا ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ پایا نہیں جاتا، لیکن دنیا میں جو قیامت کے لمحات آنے والے ہیں، اور یہ سخت آزمائش کے لمحے ہوں گے، جس کا ذکر 10ویں آیت میں ہے، اور میں اس وقت تیری حفاظت کروں گا۔ اور آگے بہت ہی اہم بات 11ویں اور 12ویں آیت، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ تاکہ کوئی تیرا تاج چھین نہ لے۔ یہ تاج جو مسیح نے جاتے ہوئے دیا، اس کے بارے میں فرمایا کہ میرے آنے تک اسے تھامے رہ۔ ایسا کیوں فرمایا؟ اسے ہم دیکھتے ہیں افسیوں 4:30 میں دیکھنا ہوگا کہ خدا پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، جس سے تم پر مخلص کے دن کے لیے مہر ہوئی۔ اس لیے ہمیں دیکھنا ہے، صبر کرنا ہے، اور صبر سے اور خداوند کو آزمانا ہے۔ یعنی کچھ کلیسیاں سبھی نہیں، اپنی بنائی ہوئی رسوم پر عمل پیرا ہو کر روح پاک کو رنجیدہ یعنی غمزدہ کرتی ہیں۔ اب آخر میں 3 انعام ہیں۔ یہودی 4000 سال سے سوال پوچھ رہے تھے، لیکن اس کا جواب یہاں ہمیں مکاشفہ میں فلڈیلفیا کی کلیسیا کے لکھے ہوئے خط میں ملتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، اور وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ بہت خوبصورت نام ہے، خدا کا نام۔ یعنی ابھی تک ہمیں خدا کے نام کا علم ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جو موسیٰ کو فرمایا کہ میں جو ہوں سو ہوں، اب پرانے وقتوں میں لوگ خدا کا نام ہی تو پوچھتے تھے، اب خدا کا جو بھی پاک نام ہے وہ اس پر لکھا جائے گا، اس ستون پر لکھا جائے گا جو نئے شہر میں خدا ہمیں دے گا، اور نئے یروشلم کا نام۔ اب ہم نہیں جانتے کہ اس شہر کا کیا نام ہوگا، لیکن میں اس سلسلے میں ایک پیغام میں بتا چکا ہوں کہ شاید یا یقیناً وہ ایک نیا یونیورس ہوگا، وہ ایک نئی دنیا ہوگی، وہ ایک نیا ہمارا سیکنڈ سٹاپ ہوگا اور ابدی سٹاپ ہوگا، اور وہاں کا چاند سورج ستاروں کی روشنی وہاں نہیں ہوگی، وہاں کا چراغ خود برا ہوگا۔ اب یسوع جی کا نام تو اس زمین کے لیے تھا، یعنی زمین پر کہا گیا کہ اس کا نام امانویل رکھنا، یعنی یسوع رکھنا، لیکن فردوس میں ان کا نیا نام ہوگا جو ہم نہیں جانتے، لیکن وہ جانتے ہیں، اور وہی نیا نام پاک لوگوں کو ملے گا۔ لیکن اگر آپ میرے پرگمن کی کلیسیا کے پیغام کو سنیں گے جو میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، انہیں سنیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر پاک باز کو ایک سفید پتھر انعام میں ملے گا جس پر اس کا نیا نام لکھا ہوگا۔ اب اگر آپ کے گھر کے باہر آپ کا نام لکھا ہے تو گویا یہ گھر آپ کا ہے۔ آپ کے ID کارڈ اور دیگر ڈگریوں پر، یعنی خط بھی جو آپ کے نام آتے ہیں تو اس پر آپ کا نام لکھا ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جس پر آپ کا نام لکھا ہے وہ چیزیں آپ کی ہیں۔ مصر میں اسرائیلیوں نے برہ ذبح کر کے اس کا خون اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر لگا دیا تاکہ پہچان ہو جائے کہ یہ گھر اسرائیلیوں کا ہے۔ اور اسی طرح خدا کے فرشتے نے جب وہ اسرائیلیوں کو مارنے کے لیے نکلا تو اس نے خدا کا نام، خدا کا نشان، خدا کا خون وہاں پر لگا ہوا دیکھا تو وہ ان کو مارنے سے باز رہا۔ اسی طرح یسوع فرماتے ہیں کہ میں اس کلیسیا پر اپنے تینوں نام لکھوں گا۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے لیے جو ہم خداوند کے کلام پر عمل پیرا ہوں گے، اور وہاں پر نئے یروشلم میں، نئے شہر میں، خداوند کے نئے شہر میں، نئے یونیورس میں، وہ خداوند کے مقدس میں ہمیں ایک نیا ستون بنا کر رکھے گا، اور اس ستون پر 3 نئے نام لکھے ہوں گے، اور وہ خدا کا نام ہوگا، اس مقدس شہر کا نام ہوگا، اور میرے اور آپ کے مسیحا کا نام ہوگا۔ یاد رکھیں، کلام کو پکڑے رہیں۔ یہ وہ وقت ہے اور وہ وقت آنے والا ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ فلڈیلفیا کی کلیسیا کے لیے بھی یہی میسج ہے۔
اور یہی کچھ کہا گیا ان کو، لہٰذا یہ میسج ہمارے لیے بھی ہے، ہمیں بھی دیکھنا ہے اور ہمیں بھی سوچنا ہے، کلام مقدس کو، کلام مقدس کی روشنی کو پکڑے رکھنا ہے۔ ڈیلی، روزانہ، صبح و شام جب بھی وقت ملے آپ کلام پاک کی تلاوت کریں۔ اور پتمس کے جزیرے میں دیے گئے یوحنا کو جو میسیجز دیے گئے 7 کلیسیاؤں کے لیے، وہ آج ہمارے لیے بھی ہیں۔ یعنی اس وقت کی کلیسیا، میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ تمام خطوط، جتنے خطوط ہیں، وہ اگرچہ اس کلیسیا کو لکھے گئے، 7 کلیسیاؤں کو لکھے گئے، لیکن ہم آج کی موجودہ کلیسیا میں کہیں نہ کہیں ہر ایک کلیسیا کے اوپر یہ خط، یہ کلیسیا جو ہے وہ فٹ بیٹھتی ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم ایسی ہی کسی کلیسیا کے ساتھ ہیں۔ اگر ایماندار ہیں تو فلڈیلفیا کی کلیسیا ہیں، اور اگر باقی ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ، جو کچھ پایا جاتا ہے، جو خطائیں پائی جاتی ہیں، جو غلطیاں پائی جاتی ہیں، وہ سب یہاں بھی پائی جاتی ہیں۔ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور آپ سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والے ان 7 خطوط میں سے، 7 کلیسیاؤں کو لکھے گئے خطوط میں سے آخری خط بھی آپ کو ملے۔ بہت سارے سوال جمع ہو چکے ہیں، اور وہ میں یہ ختم ہونے کے بعد ان کے جوابات بھی دوں گا۔ خدا یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔